میرے دو کویشچن تھے. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بات کی کہ خدا اس سے پہلے کیا کر رہا تھا. مفتی شمائل صاحب کا جو جواب تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے. یہ ریلیونٹ سوال تھا کیونکہ ریلیونٹ تھا کہ ڈز گوسٹ از ایگزسٹ, گاڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ گاڈ کر کیا رہا تھا. اگر گاڈ کر کیا رہا تھا جس کا مطلب گاڈ ہے تو کر رہا تھا یا کر نہیں رہا تھا. تو انہوں نے تو بہت بالکل صحیح بات کی, ریلیونٹ نہیں, انہوں نے irrelevant نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ سوال انویلڈ, ان کو سوال کو غلط قرار دیا, حالانکہ سوال غلط نہیں تھا. انویلڈ ہے نا. انہوں نے صرف انہوں نے اگر وہ یہ کہتے نا کہ موضوع سے متعلق نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم جب بنا, پہلے بولنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جب ٹائم بنا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے اس دلیل کو دے کر کے کہا کہ یہ سوال انویلڈ, حالانکہ یہ سوال انویلڈ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی جب آگے ہماری تفصیل آئے گی تو یہ بات آئے گی. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ خدا کائنات کے بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا, ہم کہیں گے کائنات کے بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہا تھا. کائنات کو بنایا, کائنات سے پہلے کوئی اور چیز بنا رہا تھا. اللہ تعالیٰ خلاق ہے, اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی اس میں معطل نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تسلسل کے ساتھ, جیسے اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہمیشہ فعال رہے گا, اللہ تعالیٰ ماضی میں بھی ہمیشہ فعال رہا ہے. فعال اس کی صفت ہے, وہ کوئی دور اس پر ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کچھ نہیں کر رہا تھا, معطل تھا. تو اللہ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ تخلیق کر رہا ہے. یہ اس کا صحیح جواب ہوتا تھا. انہوں نے اس سوال کو irrelevant نہیں کہا, انویلڈ کہا کہ وہ سوال غلط ہے, حالانکہ وہ سوال غلط نہیں تھا. بات آپ کی بالکل صحیح. آپ بات سن کے کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ سن ہی نہیں رہے تھے, آپ بات ہی کرے جا رہے تھے, مجھے بار بار میوٹ کرنا پڑ رہا تھا. بھائی سنو پھر جواب. منع کر رہا ہے آپ, کون منع کر رہا ہے؟ کوئی بات کر رہا ہے تو سن لیجیے پھر جواب دیجیے. ابھی بتائیے کیا بول رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اللہ کا فعال والا آپ نے بالکل صحیح مثال دی. میں غلط نہیں کہہ رہا, قطعی غلط نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن کوشچن دیکھیں, جہاں کوشچن کچھ ہو رہا ہو اس پہ جواب اس کے بیس پہ ہوتا ہے. مطلب کوشچن چل رہا ہے ڈز گوسٹ ایگزسٹ, یعنی خدا کیا ہے. اب خدا کیا ہے اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی یہ کہے کہ خدا کر کیا رہا تھا, تو اس کا مطلب خدا کو آپ نے, ان کا سوال اس لیے نا شیخ کیونکہ انہوں نے اگر مفتی صاحب نہیں اگر مفتی صاحب یہ کہہ دے کہ irrelevant ہے, موضوع سے متعلق نہیں ہے, اور یہ کہہ کر کے خاموش کرتے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ irrelevant ہے, انہوں نے سوال کو انویلڈ کرا دے, جبکہ سوال انویلڈ نہیں تھا. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے آپ بول دیتے کہ ان ہمارے وجود کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا ہے, اس لیے ہم اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ irrelevant ہے. اگر وہ irrelevant بول کر کے جواب نہیں دیتے نا تو وہ ٹھیک ہے, پھر مفتی صاحب سے ہم کوئی اعتراض نہیں تھا, پر انہوں نے اس سوال کو انویلڈ کرا دیا کہ یہ سوال ویلڈ نہیں ہے. پھر اس میں وہ بات رہ گئی, وہ جو جاوید صاحب کا آخری ترک آیا نا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے, تو ہمیشہ ایک طرح سے وقت کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ ہمیشہ کا مطلب اللہ ہمیشہ سے ہے, تو ایک ذہن میں ایک زمان کا تصور, ایک وقت کا تصور تو آتا ہی ہے. تو جس معنی میں آپ خدا کو کہہ دیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے, اس معنی میں پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے وہ کیا کر رہا تھا. یہ سوال انویلڈ نہیں ہے, اور اس کا بہت آسان سا جواب یہی ہو جاتا تھا کہ خدا ہمیشہ سے تخلیق کر رہا ہے. وہ آج اس نے کائنات پیدا کیا, کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے کچھ پیدا کیا, اس کے پیدا کرنے سے پہلے کچھ پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دور میں معطل ماننا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نقص ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک برائی کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا تھا. تو مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ اپنے اشعری عقیدے کے پس منظر میں جواب دیا, کیونکہ اشعری عقیدہ یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے اندر بالقوت و خلق کی صفت پہلے سے موجود تھی, لیکن اللہ تعالیٰ میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فعال ہے, اللہ تعالیٰ خلاق ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ پیدا کر رہا ہے. کوئی بھی مخلوق قدیم نہیں ہے کہ کوئی مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. ہر مخلوق کی ابتدا ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الاول ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جیسے ماضی میں, جیسے مستقبل میں انفینٹ ایک اللہ تعالیٰ انفینٹ جو ہے فیوچر ممکن ہے, ویسے انفینٹ پاسٹ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. تو جیسے تسلسل مستقبل میں ممکن ہے, ویسے ہی تسلسل ماضی میں بھی ممکن ہے. مولانا دیکھیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کو اس کو بات کر رہا ہوں, لیکن میں نے پورا ڈیبیٹ سنا ہے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 52 منٹ تک کا. انہوں نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ ایک وقت تھا کہ رک گئے تھے
اور پھر آپ دیکھیں آپ مسلک کی طرف لے کے جانے میری بات نہیں سن رہے آپ. نہیں یہ ڈیبیٹ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو سوال کو انویلڈ کہا وہ سوال انویلڈ نہیں تھا. انویلڈ کہنے کی وجہ یہ تھی, میں نے یہ کہا وہ میں تھوڑی کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ معطل تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ سوال انویلڈ ہے, وہ انویلڈ قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اشعری عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں کچھ نہیں کر رہا تھا, معطل تھا وہ, یعنی بالقوہ اس کے اندر پوٹینشلی تخلیق کرنے کی صلاحیت تو موجود تھی لیکن وہ بالفعل تخلیق نہیں کر رہا تھا. یہ ایک اشعری عقیدہ ہے. تو اس لیے اب وہ یہ بات کہنا نہیں چاہ رہے تھے, انہوں نے سیدھے سے کہہ دیا کہ سوال انویلڈ, حالانکہ وہ سوال انویلڈ نہیں تھا اور وہ جواب نہیں ہو پایا اس کا. دیکھیے ہم لوگوں نے یہ جو تجزیہ شروع کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ سوالوں کے بارے میں ہم کو یہ لگا کہ اس کے جواب جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پایا, اور اسی لیے ہم یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے بھی ہیں. تو اگر وہ یہ بات مسلک کی نہیں, بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. ان کا مسلک کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, یہ سیکنڈری بات ہے. وہ کس کو جواب دے رہے تھے, اس کو خاموش کر لے گئے کہ نہیں کر لے گئے, یہ بھی سیکنڈری بات ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ اس بات کو پیش کر کے جاوید اختر کو وہ خاموش کر لے گئے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آئی, لیکن وہ بات صحیح نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور جاوید اختر کا وہاں پر سوال درست تھا, اور جو سنے گا اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس سوال کا جیسا جواب ہونا چاہیے تھا ویسا جواب نہیں ہو پایا. ابھی آپ نے ابھی لکھا کہ جیلسی ہے اور کچھ نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, آپ اپنا سوال سن لو, آپ کو سیم چیز کتنی بار جواب دی گئی ہے. عجیب بات ہے, ہم ہر بات کی تائید کر رہے ہیں, اگر ایک دو باتوں میں ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہم جیلسی ہے. آپ یہ خود بتائیں جیلسی ہے یا نہیں ہے. آپ عالم الغیب ہیں, کیا ہیں آپ غیب کے رکھنے والے ہیں, عالم الغیب ہیں, آپ نے میرے دل کو جھانک کر کے دیکھا ہے. بالکل چھوڑ دیجیے زید بھائی, ان کو چھوڑ دیجیے. جس کو جیلسی ہوتی ہے وہ تعریف کرتا ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے کہ جب ہم لوگوں نے اس اسٹریم میں بھی, اس اسٹریم سے پہلے جب ہو رہا تھا تب بھی مفتی صاحب کی حمایت کی, ان کے لیے دعا کی, ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموش کر لے گئے. بھائی اگر ایک مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی, ہم ان کی غلطی واضح کر رہے ہیں, تو یہ جیلسی کیسے ہو گئی؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کو بھی ہم سے جیلسی ہے کہ آپ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. بالکل اگر اختلاف کرنا جیلسی ہے تو آپ کو بھی جیلسی ہم سے کہ آپ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ کیا خدا کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کا کوئی کاپی رائٹ ہے آپ کے پاس, یا مفتی شمائل کے پاس کہ وہی بات کر سکتے ہیں اور کوئی بات نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا جو بھی عقیدہ ہے وہ واضح کر سکتے ہیں. اور ہم بنتا ہے, آپ کا اختلاف بھی بنتا ہے, بالکل صحیح بنتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو بیچ میں مسلکی اور اشریہ کی جو بات لے کر آئے اور جو اس کو مسلکی انداز دیا ہے نا, کیونکہ انہوں نے مسلک کی وجہ سے غلط جواب دیا نا. وہ جواب ہم کو پتا ہے نا کہ اس جواب کا بس آپ نے نہیں پڑھا ہے, آپ نے نہیں پڑھا تو یہ آپ کا پرابلم ہے. آپ نے نہیں پڑھا تو یہ آپ کا پرابلم ہے. ہم نے پڑھا ہے نا, تو ہم کو پتا ہے کہ مفتی صاحب نے ایک سادہ سا جواب بن سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے تخلیق کر رہا تھا. کائنات کو تخلیق کیا, اس سے پہلے کچھ اور تخلیق کیا, اس سے پہلے کچھ اور تخلیق کیا. بہت سادہ سا جواب تھا. وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی, جو جواب دیا گیا وہ غلط جواب تھا. اگر ہم بھائی ٹھیک ہے, آپ ہمارے جواب کو صحیح نہ مانیں, ہمارا اختلاف کا حق ہے نا. ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مفتی صاحب اپنے عقیدے کے پس منظر میں غلط جواب دے رہے ہیں, تو ہم نے بتا دیا یہ جواب غلط ہے, جواب صحیح ہے. بھائی ہم مفتی صاحب کا مسلک جانتے ہیں نا, ہم مفتی صاحب کا مسلک جانتے ہیں, ہم مفتی صاحب کا مسلک جانتے ہیں. وہ جواب غلط تھا. ہم مفتی صاحب کا مسلک جانتے ہیں, وہ جواب غلط تھا. تو ٹھیک, میرا مسلک میں تو اپنا مسلک واضح کر رہا ہوں نا. میں نے جو کہا, اگر میرے عقیدے پہ آپ کو اعتراض ہے تو بات کریے. میں نے یہ کہا کہ کائنات اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ تخلیق کر رہا ہے. اگر یہ بات آپ کو غلط لگتی ہے تو آپ اعتراض کریے مجھ پر, میں اس کا جواب دوں گا. کسی چیز کے بارے میں جب مسلک واضح ہے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مفتی صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, ایک سوال ایک ذہن میں آتا ہے, اور یہ سوال صرف ضروری نہیں کسی ملحد کے ذہن میں, ایک مسلمان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. جب وہ سوال اٹھا تو آپ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کے ذہن میں بھی وہ سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا تھا, معطل تھا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نقص ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایک دور ایسا گزرے جب اللہ کچھ نہیں کر رہا تھا, وہ معطل تھا. تو ایک بہت ویلڈ سوال تھا جو کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا. مفتی صاحب نے اس کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا, ہم اس کو صحیح طریقے سے جواب دے رہے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ مفتی صاحب کا جواب صحیح ہے, ہمارا جواب غلط ہے, تو آئے بات کر لے بھائی.
کہ ہمارے جواب میں کیا غلطی ہے؟ ہم تو جو بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دلائل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کے صفات قدیم ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہمیشہ سے موجود ہیں, بالقوہ بھی بالفعل بھی, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے صفات موجود ہیں. تو ہم کو یہ پتا ہے نا کہ ہم نے پڑھا ہے, آپ کی طرح تھوڑی آگے اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے شروع میں جو اعتراض کیا کہ وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جواب irrelevant ہے, تو ہم نے کہا نا کہ اگر مفتی صاحب یہ کہہ دیتے کہ سوال irrelevant ہے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا. انہوں نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا جو اس کا مناسب جواب ہونا چاہیے تھا, اس لیے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. اور ہم کو پتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے. ہم تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جواب کیوں دیا گیا ہے. مفتی صاحب کہہ دینا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے فعال ہے, ہمیشہ سے تخلیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم مان دیں گے. اور وہاں پر بھی وہ جواب ان کو دے دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تخلیق کر رہا ہے. یہ سب سے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ سلف کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے, کسی ملحد کے سامنے آپ اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں 100% کامیاب نہیں ہو سکتے ڈیبیٹ کرتے ہوئے. کہیں نہ کہیں آپ جا کر کے پھنستے, اور پھنسنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ آپ نے رکھا ہے وہ سلف کے مطابق نہیں رکھا ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں جا کر کے آپ پھنس جاتے ہیں. اور اس لیے ہم یہ دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ملحدوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بھائی جب کسی ملحد سے ڈیبیٹ کرنا, اس کی الہادی فکر کو رد کرنا ہو تو اپنا مسلک نہیں دیکھیں, حق دیکھیں کہ کیا ہے. اپنے مسلک کو بچانے کے چکر میں ایک حق کو مغلوب نہ ہونے دیں. یہ ہماری ان سارے لوگوں سے درخواست ہے جو کسی ملحد سے مناظرہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور کرتے ہیں بالفعل مناظرہ. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ایک صاحب وحدت الوجود کے قائل ہے. اب ایک جو ہے وہ بندہ کر کے پوچھ رہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور پھنس جاتے ہیں. پھر اس بات پہ آ کر کے پھنس جاتے ہیں اور الگ الگ طرح کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں. کوئی بات نہیں بن پڑتی ہے تو, لیکن پھر بھی اپنا مسلک نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بائن ہے, جدا ہے. تو یہ جو لوگ غلط عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لے کر کے پھر ملحدوں سے ڈیبیٹ کرنے جاتے ہیں نا, تو وہ ہارتے تو اپنا مسلک ہے, لیکن پیغام یہ جاتا ہے کہ اسلام ہار گیا ہے. اس لیے اپنے پہلے بعد میں ابھی, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد, تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال اللاجیکل ہے. تو ناظرین, آپ لوگوں نے خود سن لیا مفتی صاحب کی زبانی. مفتی صاحب یہاں پہ خود کہہ رہے کہ خدا جو ہے وہ یونیورس بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا. یہ سوال ہی ان لاجیکل ہے. کیوں ان لاجیکل ہے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹائم کی شروعات جو ہے وہ یونیورس سے شروع ہوئی ہے, تو اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا. یہ سوال ان لاجیکل ہے. حالانکہ یہ سوال جو ہے لاجیکل ہے. جاوید صاحب یا کسی کا بھی سوال یہ لاجیکل ہے کہ آپ مانتے ہو خدا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا, یہ سوال جو ہے لاجیکل ہے.